ایران میں اسرائیلی حملوں میں ایران کے مزید 2 فوجی کمانڈرز شہید۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق۔ زنجان حملے میں پاسدارانہ انقلاب گارڈز کے بھی 3 اہلکار شہید۔ شمال مشرقی ایران پر بھی اسرائیل کے حملے، 18 افراد شہید، 35 زخمی ہوئے۔ تہران میں عمارت پر اسرائیلی حملے میں 20 بچوں سمیت 60 افراد شہید ہوئے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ جاری۔ ایران کا اسرائیل کے 2 جنگی طیارے تباہ اور 1 خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ جوابی حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ جشن کا سماع۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا۔ شہری بنکروں میں چلے گئے، کئی علاقوں سے بجلی غائب۔ مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ ایران کے جوابی حملوں سے تل ابیب میں بھی تباہی۔ اسرائیلی آرمی چیف کا تہران میں مزید کارروائیوں کا اعلان۔ ایران کے بھی اسرائیل پر حملے تیز، دفاع کرنے والے ممالک کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایرانی عہدیدار کہتے ہیں ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیل کا دفاع کرنے والے ممالک کے فوجی اڈے ہمارے اہداف ہوں گے۔ ایران نے شمال مغربی سلماس بارڈر پر اسرائیلی ڈرون مار گرائے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی تصدیق۔ کہا ایرانی فوج نے کئی اسرائیلی ڈرونز کو پیچھے دھکیل دیا۔ کہا عراق سے اسرائیل پر کئی ڈرون حملے ہوئے۔ حملوں سے متعلق تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ اب تک کسی گروہ نے حملوں کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی۔ صورتحال پر مکمل نظر ہے۔ ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل کی پھر دھمکی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ ایران کی افزودگی کی سہولت اور اس کے بیلسٹک میزائل کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا۔ امید ہے مشرق وسطی میں جلد امن آئے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ نیتن یاہو کی بنکر میں اہم میٹنگ۔ وزیر دفاع اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ صورتحال پر غور۔ ایران حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی گفتگو۔ ایران نے سرخ لکیر پامال کی، ان کو خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع۔ ٹرمپ کا ایران کو پھر ایٹمی ڈیل کا مشورہ۔ سوشل میڈیا پر ایران کو تنبیہ کے ساتھ پیغام۔ کہا ایران کو بتا دیا تھا کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو جو ہوگا وہ ان کے اندازوں سے بدتر ہوگا۔ جس اگلے مرحلے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے وہ اس سے بھی زیادہ سفاکانہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی کچھ باقی نہ بچے۔ ایران کو لازمی ڈیل کرنا ہوگی۔ خدا آپ کا نگہبان ہو۔ ایران نے امریکہ کو نشانے پر لیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ امریکہ نے پھر خبردار کر دیا۔ کہا ایران پر اسرائیلی حملہ دفاع کے لیے ضروری ہے۔ کوشش ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایرانی کی عادت کا مذاکرات کرنا دانشمندانہ ہوگا۔ اسرائیلی حملے اور پیشگی کی اطلاعات تھی لیکن ہم ملوث نہیں ہیں۔ امریکی مندوب کا UN میں خطاب۔ جدید ترین دفاعی نظام کے دعووں سے ہوا نکل گئی۔ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے۔ ایرانی پاسدارانہ انقلاب میں صہیونیوں کی نیندیں حرام کر دی۔ سینئر حکام نے کہا اب دنیا حیران ہوگی۔ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے جس پر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اہداف کو متعدد مراحل میں کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ ایران سے بڑے حملے کا خدشہ۔ امریکہ کی فضا بھی خوف سے ابرآلود۔ امریکی صدر ٹرمپ کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک گفتگو میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ ٹرمپ کا جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطہ، جنگ رکوانے کا مطالبہ۔ فلسطینی اور قطری وزیر اعظم بھی میدان میں آ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ۔ strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. Pakistan stands in resolute solidarity with the brotherly people of Iran. We offer our sympathies and condolences on the loss of life and damages due to these heinous attacks. اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول۔ ایران کو دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب
میں افتخار کہتے ہیں۔ پاکستان ایران پر اسرائیل کے غیر قانونی حملے کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی حملے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسرائیل نے حملہ کر کے علاقائی استحکام، بین الاقوامی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایران پر حملہ افسوسناک قرار دے دیا، کہا حملہ ایران کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے۔ قابل نفرت اقدام نے بین الاقوامی قانون کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ Strongly condemn Israelis' attack on Iran. This is a violation of the Iran's sovereignty and territorial integrity, and we are particularly concerned that they are attacking nuclear facilities, which is another red line that Israel has crossed. چین اسرائیل کی جانب سے ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے۔ چینی مندوب کا UN میں خطاب، اسرائیل سے فوری طور پر ایران کے خلاف کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ۔ اسلامی کانفرنس تنظیم کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، کہا ایران پر حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے حملوں کا کوئی جواب نہیں، سلامتی کونسل میں روس کے لیچی کا بھی ایران اسرائیل کشیدگی پر اظہار تشویش، کہتے ہیں جارحانہ اقدامات کو قبول کرنا عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عالمی برادری اشتعال انگیزی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے روس سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کرے گا۔ اسرائیل دنیا کو اپنی تباہی دکھانے سے ڈرنے لگا۔ صہیونی افواج نے امریکی صحافی کو ملٹری کمپاؤنڈ پر حملے کی رپورٹنگ سے روک دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق مذکورہ رپورٹر ایران کی جانب سے کیے گئے حملے کے بعد متاثرہ علاقے کی براہ راست کوریج کے لیے پہنچا تھا، جس کو کوریج سے روکا گیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی مقدس مقامات پر بھی دہشت گردی دکھانے لگا۔ صہیونی دہشت گردوں نے مسجد اقصی اور مسجد ابراہیمی کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے۔ دونوں مساجد کے دروازوں کو قفل چڑھا دیے۔ شہریوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حماس کا اظہار تشویش، اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کی بھی مذمت۔ پاکستان امن کا خواہ، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول کی برسلز میں نیوز کانفرنس، کہتے ہیں بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھی شفاف تحقیقات کی پیشکش کی، لیکن بھارت نے انکار کیا۔ کشمیر سمیت تصفیہ طلب مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ For the funds that they collect for the IMF loans and putting them in the grey list of FATF would happen in the due course, but this outreach was important. بھارت فیٹو میں بھی ناکام، پاکستان عالمی اعتماد کے ساتھ کامیاب۔ بھارت کے سفارتی وفد کی بھرپور کوشش رہی کہ پاکستان کو فیٹو کے اجلاس میں ایک بار پھر گرے لسٹ میں شامل کرایا جائے۔ رائے کا کہنا ہے کہ فیصلے کے بعد بھارت اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا۔ ترکی اور جاپان نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ Clipped leg side, clipped all the way to the boundary, a magical Markram 100. And if South Africa go on to win this. ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025 کا ٹائٹل جنوبی افریقہ نے جیت لیا۔ جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ نے 282 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 212 اور دوسری اننگز میں 207 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 138 رنز بنائے تھے۔ وفاق ٹیکس صوبوں سے اکٹھا کرتا ہے۔ آئندہ سال کا بجٹ 3.45 کھرب روپے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں رواں سال 590 ارب روپے ترقیاتی اسکیموں پر خرچ کریں گے۔ ریکارڈ 1460 اسکیمیں رواں سال مکمل ہوں گی۔ صوبائی ترقیاتی بجٹ 1018 ارب روپے ہے۔ اخراجات میں سب سے بڑا حصہ تنخواہوں اور پینشنز کا ہے۔
वफाक को हम एक आंख नहीं भाते। मुशीर खजाना KP के मुजम्मल असलम का हुकूमत से शिकवा। कहते हैं वफाक से NFC अवार्ड में हमें 90 अरब रुपए कम मिले। फाटा के अखराजात का तखमीना 108 अरब रुपए लगाया गया था, 70 अरब हमारे लगे। गुज़िश्ता माली साल तारीखी रहा, सूबे पर दबाव है। मुतालबा किया जा रहा था कि कुछ इकदाम किए जाएं। बजट में अवाम को रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद तरीन की मीडिया टॉक। कहते हैं वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा था गलती की गुंजाइश नहीं है, अवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करेंगे। रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। पीपल्स ट्रेन सर्विस भी शुरू करने का फैसला किया है। इत्तेहादियों और अपोजिशन के साथ मिलकर बजट तैयार किया गया। 23 अरब रुपए का अलग, उसके अलावा जो स्टे ऑर्डर्स वेकेट करवाए जाती दिलचस्पी लेके 34.5 अरब रुपया उसके अलावा आ चुका है सरकारी खजाने के अंदर। यही वजह है कि जब IMF देखता है तो वो कहता है कि पाकिस्तान ने अपने ताई जो फाइनेंशियल रेगुलेशन लागू की है, इजाफी टैक्सेस इकट्ठे किए हैं और FBR के अंदर जो रिफॉर्म्स किए हैं, इनकी तारीफ में मिसाल नहीं मिलती। PTI ने लोगों को कहा कि तरसीलात ज़र भेजो। जितना आपने मना किया पाकिस्तानियों ने उतना ही ज्यादा तरसीलात ज़र भेजा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इजहार ख्याल। कहते हैं ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। फ़लस्तीन को ना कभी भूले हैं ना भूलेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। खित्ते में अमन के लिए दुनिया पाकिस्तान के किरदार को मानती है। सारे क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, चार्टर्ड और डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी करते हुए, यूनाइटेड नेशन के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक हमला किया है ईरान पर, जिसकी सारी पाकिस्तानी कौम मजम्मत करती है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का मुसलमान इसराइल के खिलाफ ईरान की जद्दोजहद में ईरान के साथ है और हम समझते हैं कि ईरान हक पर है और ईरान का हमें खुलकर साथ देना चाहिए। बजट अवाम नहीं आलमी मालियाती इदारों की खुशनुदी के लिए बनाया गया। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाकी बजट किसी गरीब का बजट नहीं बल्कि कर्जों का बजट है। जब बजट पेश करने वाला खुद कहता है कि ये कर्जों का बजट है तो फिर मैं क्या कहूँगा। शेख रशीद ने मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। विफाक ने अद्वियात सप्लाई से मुतालिक कानून में अहम तरमीम कर दी। ड्रग रूल्स 1976 में लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और इश्तिहारात तरमीम शामिल। हुक्म जारी कर दिया गया। ड्रग रूल्स 1976 की शिक 30 की ज़ैली शिक 4 में तरमीम। कंपनियां हंगामी हालत में अस्पतालों को अद्वियात की तरजीही फ्राहमी की पाबंद होंगी। फौजी अस्पतालों को भी अद्वियात की फ्राहमी तरजीह है। हाई कोर्ट का तारीख साज फैसला। ग्रेड 20 और 21 के अफसरान से गाड़ियां वापस लेने का हुक्म। इनकलाबी फैसले के तहत ग्रेड 20 और 21 के अफसरान से सरकारी गाड़ियां वापस ली जाएंगी और इनकी जगह इन्हें पेट्रोल और मरम्मत के लिए माहाना फिक्स अलाउंस दिया जाएगा। जस्टिस मिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। मुशावरत करने पर जोर। उमर अयूब थाना न्यू टाउन मुकदमे में शामिल तफ्तीश तहरीरी बयान जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्क भर में मेरे खिलाफ दर्ज 90 से ज़ायद मुकदमात बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर मबनी है। मज़कूरा मुकदमा झूठ और मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर मबनी है। मैं पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखता हूँ और किसी भी किस्म के जलाओ घिराव में शामिल नहीं रहा। मैं बेगुनाह हूँ। पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर की वतन वापसी। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सना मीर ने मुल्क का नाम रोशन किया। सना मीर ने पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम के लिए खिदमत सर अंजाम दी। सना मीर बोली वालिदैन की सपोर्ट हमेशा हासिल रही। पाकिस्तान की खवातीन बासलाहियत है। और फ्रांस में घर की दीवारों से बरामद नायाब सोने के सिक्के $35 लाख में नीलाम सिक्के वालनार से नामी शख्स ने जमा किए थे, जो 2024 में वफात पा गए। लेकिन अपनी तमाम जमा पूंजी नायाब सिक्कों के शौक पर खर्च की। इनके पास 1000 से ज़ायद नायाब सोने के सिक्के मौजूद थे।